السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹیاں چینل۔ اشگند 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 اشگند، ہر طرف آپ نے یہ اشگند اشگند بڑا سنا ہوگا۔ تو یہ حکیم حضرات جو ہوتے ہیں یہ آپ کو ادویات کے نام تو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیزیں آپ کے گھر کے پاس یا آپ کے علاقے میں عام پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو اشگند نگوری سے متعارف کراتے ہیں، جو کہ کافی ساری معجونات کافی سارے صفوفات میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ مردانہ طاقت کے معجونوں میں اور مردانہ طاقت کے صفوفوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اشگند نگوری۔ جی ناظرین، آپ کو یہ سرخ سرخ سا دانہ سے نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کا پھل ہے۔ یہ غلاف میں لپٹا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پکا ہوا ہے وہ سرخ کلر کا ہے، اور جب یہ کچا ہوتا ہے تو یہ اندر سے سبز کلر کا ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے اشگند نگوری۔ یہ اشگند نگوری جو ہوتی ہے، اصل میں ناگور ایک علاقے کا نام ہے انڈیا کا، جو وہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کو ناگوری کہتے ہیں، یعنی کہ ناگپور سے آتی ہے۔ ناگپور علاقے کا نام ہے۔ تو ایک دکنی ہوتی ہے، دونوں قسم کی ہوتی ہے، لیکن بہترین جو ہوتی ہے وہ ناگور کی مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ آپ بازار سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اگر مل جائیں نصیبوں سے تو جڑ جو ہوتی ہے اس کو لیتے دفعہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو۔ اگر کیڑا وغیرہ لگا ہوگا تو وہ قابل نہیں ہوگی۔ یہ دانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا پھل ہوتا ہے، اور یہ آپ کو عام اپنے ارد گرد مل جائے گا۔ جب آپ اس کو پریس کریں گے تو اس میں سے باریک باریک کافی سارے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہے اس کی پہچان اشگند نگوری کی۔ تو یہ آپ کے گھر کے آس پاس یہ پودا آپ غور سے دیکھ لیں، یہ یہاں پہ لگا ہوگا۔ تو جناب آج ہم اس کی جڑ نکالنے لگے ہیں۔ تو یہ مجید بھائی ہیں میرے ساتھ، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی مجھے یہ آپ جڑ نکال کے دیں، کیونکہ ہم سے تو یہ محنت طلب کام نہیں ہوتے۔ تو میں ان کی طرف آیا تھا، یہ ان کا اپنے کھیت ہیں یہاں پہ جو لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے مہربانی کی ہے۔ تو یہ ہم اس کی جڑ نکال رہے ہیں۔ جڑ کے نکالنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اس کے مطلب بتاتا جاتا ہوں کہ اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ بولی زردی مائل ہوتی ہے۔ اشگند اصل میں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسف انڈیا میں گھوڑے کو کہتے ہیں اور گند کہتے ہیں بو کو۔ اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں سے گھوڑے کے پیشاب کی بدبو آتی ہے، اس لیے اس کا نام اشگند پڑا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے مزاج کی طرف۔ تو یہ گرم و خشک، تیسرے درجے کی گرم خشک ہے، اس میں لیس دار تری موجود ہوتی ہے۔ تو خوراک جناب اس کی 3 گرام سے 5 گرام ہے۔ تو ذائقہ جو ہوتا ہے اس کا قدرے تلخ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا لیکن ہلکا سا تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے۔ تو افعال و استعمال میں یہ مقوی بائیں بدن اور کمر کو طاقت بخشتی ہے۔ یہ آپ کو جڑ نظر آ رہی ہوگی نیچے، یہ نکل رہی ہے جڑ، ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں تقریباً۔ تو جناب عورتوں کے مرض جیسے لیکوریا میں جریان الرحم جس کو بولا جاتا ہے، اور بچوں کے سوکھا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جڑ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں۔ بہت پرانا پودا ہے ماشاءاللہ، اس کی جڑ بھی کافی وزنی نکلے گی۔ یہ تقریباً 7-8 سال پرانا پودا ہے یہاں پہ لگا ہوا۔ تو آپ کو اس کی جڑ نظر آپ کو نہیں ملے گی بازار میں، آپ کو باریک باریک ایک انگلی سے زیادہ موٹی آپ کو نہیں ملے گی، وہ بھی چھوٹی انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ملے گی، بڑی انگلی سے جتنی درد جو مشکل سی ملتی ہے۔ تو جناب یہ مبی مقوی جسم ہے، جسم کو موٹا تازہ فربہ کرتی ہے، تو رحم کو مضبوط کرتی ہے، اور دودھ کو پیداوار کو زیادہ کرتی ہے۔ تو یہ معتدل ہے، اس کو بچے عورتیں بڑے سبھی کھا سکتے ہیں، اور باہ کو یہ تقویت دیتی ہے، اور بڑھاپے کی کمزوری میں اس کا استعمال بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو 40 سال سے ابو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کریں تو یہ ان کی کمر کی درد یا پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی کھچاؤ، اس میں یہ بہت زبردست رزلٹ ہیں اس کے۔ تو اس کو زیادہ تر دودھ وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو اس کی جڑ ہے وہی استعمال کی جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس کی جڑ یہ جو ہم نکال رہے ہیں، ہم اس کو آگے آپ کو دکھائیں گے، اس کو ہم لے کے خشک وغیرہ کر کے، تو اگر آپ کو تو بازار سے ملے گی تو بازار سے لے کے اس کو خشک کی ملے گی، تو اس کو آپ نے سفوف کر لینا ہے۔ تو سفوف کر کے 2 گرام دودھ یا مکھن کے ہمراہ کھلائیں، تو اس سے آپ کے جسم کی درد جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے،
اور کمزوری جو ویکنس ہے اس میں بھی کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو رحم کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، رحم کی کمزوری کے لیے، تو اس کا سفوف 4 گرام روزانہ صبح شکر کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، شکر میں مکس کر کے دودھ کے ساتھ پئیں، یا دودھ شکر میں مکس کر لیں، یا آپ شکر اسی میں مکس کر کے رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو وضع حمل کے بعد بھی عورتوں کو بالخصوص یہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کثرت حیض ہو تو اس میں اشگند نگوری 3 گرام، رال سفید 2 گرام، مصری 2 گرام، کوٹ چھان کر پانی کے ہمراہ وہ صبح شام دی جاتی ہے۔ تقریباً 2 چمچ کے راؤنڈ بورڈ اس کو دیتے ہیں۔ تو مقدار اس کی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ تو اس کے ساتھ استعمال کے ساتھ ساتھ گھی اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں سرنجہ تلخ کا یہ قائم مقام بھی سمجھی جاتی ہے کہ سرنجہ تلخ کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جڑیں ہمارے یہ جڑ ملی ہے، ماشاءاللہ بہت موٹی اور تازی جڑ ہے۔ تو اس کے جو اوپر والے یہ فالتو جو تنے ہیں یہ بعد میں یہ کاٹ دیے جائیں گے، یہ ہم کاٹ رہے ہیں تنے اس کے جو ایکسٹرا ہوں گے۔ یہ جڑ جو نیچے والی زمین کے اندر حصہ ہوتا ہے یہی جڑ ہوتی ہے یہ والی۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو سفوف کر کے تو استعمال کریں گے۔ تو دیکھیں یہ بہت عام سی بوٹی ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد میں مل سکتی ہے، تو لیکن حکیم حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں بتاتے۔ تو ہمارا چینل اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں سے اویئر کیا جا سکے، تاکہ آپ یہ حکیموں کے چنگل سے بچیں۔ یہ جو بڑی بڑی پیمنٹیں آپ سے وصول کرتے ہیں تو یہ آپ کو بازار میں گرام کے ماشے کے حساب سے ملے گی، اور بہت قیمتی دیتے ہیں وہ، اتنی قیمتی یہ چیز ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ ہم اس کو گھر لے آئے ہیں، تو اس کو اب ہم اچھی طرح دھوئیں گے، واش کریں گے پانی سے۔ اس کی جو مٹی ہے جو لگی اس کے اندر یا باہر سائڈ پر مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو اچھی طرح شاور سے ہم دھوئیں گے تاکہ یہ مٹی جو ہے اس کی ساری اتر جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں دھونے کے بعد۔ تو بن رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا، اور دھونے کے بعد ہم اس کو سوکھنے کے لیے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ اس کے اوپر جو ایکسٹرا یہ تنے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کو ہم اتار دیں گے۔ تو ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بلغمی اور رحمی امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا جی اشگند نگوری کے متعلق، اور بھی کافی سارے اس کے استعمال ہیں، اور اس کے سفوف اور اس کے مجونے وغیرہ جو انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پہ ویڈیوز بنائیں گے اس کے استعمال کے بارے میں، اور جن بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے متعلق ویڈیوز ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کو ان حکیموں سے جان چھوٹے آپ کی، جو آپ ان حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہزاروں کے حساب سے آپ سے پیسے وصولتے ہیں۔ یہ جی فالتو حصے ہیں جو اتارے ہیں ہم نے، یہ فالتو حصے تھے اوپر تنے کے، یہ ہم نے اتار دیے ہیں۔ تو یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، ویسے اس کی کھار بنتی ہے، نمک بناتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جڑ ہے جی، انشاءاللہ جب یہ سوکھ جائے گی تو اس کا سفوف تیار کیا جائے گا، اور اس کو دوسرے مرکبات میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ تھی جی اشگند نگوری۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو، ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو صاف الفاظ میں چیزیں بتائی جائیں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔